اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے۔ شب برات احادیث کی روشنی میں ہر سال شب برات آتے ہی لوگوں میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ شب برات میں جاگنا اور عبادت کرنا جائز ہے یا بدعت ہے یا حرام۔ کچھ لوگ اعتدال سے تجاوز کر کے مطلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس میں شب بیداری و عبادت ثابت نہیں اور یہ بدعت ہے۔ اس طرح سے وہ بندگان خدا کو عبادتوں سے روکتے ہیں، جبکہ اس رات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اگرچہ ان حدیثوں پر سند کے حوالے سے جرح کی گئی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کسی ضعیف حدیث کا مضمون متعدد طرق سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے اور محدثین فضائل کے باب میں اسے معتبر مانتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے سراسر زیادتی ہے۔ خود صحاح ستہ کی کتابوں میں ایسی روایتیں موجود ہیں جس سے اس رات کی فضیلت عظمت ثابت ہوتی ہے، اور اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کون ہے گناہگار اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، کون ہے مصیبت زدہ آج اگر وہ اس کے ازالے کے لیے دعا کرے تو اسے عافیت دی جائے۔ اس طرح سے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ افراد کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی علیہ رحمہ روایت نقل فرماتے ہیں، یہ سنن ترمذی جلد نمبر 2 باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 739 صفحہ نمبر 183 پر یہ حدیث ہے، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، پس بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے جو روایت بیان کی ہے وہی روایت صحاح ستہ کی دوسری کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور کو نہیں پایا، بس میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں پایا۔ حضرت عائشہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد شب برات کی وہی فضیلت بیان فرمائی جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 1379 صفحہ نمبر 438 پر اس حدیث کا بیان آیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، پس بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دونوں روایتوں میں 15 شعبان کی رات کی عظمت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں سنن ابن ماجہ میں ایک اور روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو، پس بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، کون ہے بلاؤں میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کون ہے ایسا یہی فرماتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہی ہے سنن ابن ماجہ کی وہ روایت جسے سن کر مسلمان کثرت سے اس رات در کریم کا رخ کرتے ہیں، اس امید پر کہ شاید انہیں بخشش مل جائے، رزق کی وسعت مل جائے، مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اس امید پر وہ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ مسجدیں آباد رہتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کو مسجدوں میں سجدہ ریزی کرنے والوں، توبہ استغفار کرنے والوں، تسبیح و تحلیل کرنے والوں کی یہ بھیڑ اچھی معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بدعت کے حوالے سے آج کی رات بھی مسجدوں کو ویران کر دے اور اللہ کے بندوں کو نہ مغفرت ملے نہ عافیت ملے۔ حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق ہے، جو علم حدیث کے مشہور امام عبدالرزاق صنعانی کی تصنیف ہے۔ امام عبدالرزاق کا مقام یہ ہے کہ خود امام بخاری علم حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے، مگر رخت سفر باندھا اور اسی وقت انہیں اطلاع ملی
کہ امام عبدالرزاق کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مصنف میں 15 شعبان کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایت نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس اہل زمین کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 4 باب النصف من شعبان، حدیث نمبر 6923، صفحہ نمبر 130۔ اس روایت سے بھی 15 شعبان کی رات مغفرت کی رات ہے۔ واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ 8ویں صدی ہجری کے عظیم محدث امام الامیر علاء الدین فارسی علیہ رحمہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں یہی روایت تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان جلد 7 حدیث نمبر 5636، صفحہ نمبر 470 میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب اپنی مخلوق کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور خلق کثیر کو اس رات بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ شب برات کی فضیلت میں یہ وہ روایت ہے جسے بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ مثلا امام طبرانی نے الکبیر میں، امام ابوبکر عمر بن عاص نے کتاب السنہ میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام منذری نے الترغیب میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں۔ شب برات کی عظمتوں کا انکار کرنے والا گروہ اہل حدیث عرب کے شیخ البانی کو حدیث میں امام میں زمانہ تسلیم کرتا ہے، انہیں حجت مانتا ہے۔ جس حدیث کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح ہے، جسے ضعیف کہہ دیں وہ ضعیف۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح ابن حبان اور سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو شیخ البانی نے ایک جگہ حسن قرار دیا ہے، پھر اسی حدیث کو اپنی کتاب سلسلۃ الصحیح المختصر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 1563 کے تحت صحیح قرار دیا۔ اب اس رات کی عظمت کا انکار حدیث سے صحیح کا انکار ہے۔ حدیث ضعیف کے بارے میں محدثین کا ایک اصول ہے، شب برات کی فضیلت میں وارد ہونے والی حدیثوں کی سند پر محدثین نے طعن کیا ہے اور ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ضعیف حدیثوں کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے اسے محدثین نے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ عموماً غیر مقلدین یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ بالکل موضوع یعنی گڑھی ہوئی حدیث کی طرح ہے، لیکن حدیث ضعیف کے بارے میں غیر مقلدین کا یہ نظریہ خود ائمہ حدیث کے نزدیک غلط ہے۔ اس بات کی وضاحت ائمہ حدیث نے کی ہے، اگر کوئی حدیث صحت کے معیار کو نہ پہنچے اور ضعیف قرار دے دی جائے تو اب اس سے احکامات حلال و حرام، فرض و واجب وغیرہ تو ثابت نہیں کیے جا سکتے، مگر فضائل کے باب میں وہ حدیث بالاتفاق معتبر ہے۔ اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو جائے تو اس سے کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی حرام اور دیگر احکامات تو ثابت نہیں کیے جا سکتے ہیں، مگر حدیث ضعیف میں اگر کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ وہ اصول ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ چنانچہ 7ویں صدی ہجری کے عظیم محدث حافظ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی، جنہیں تمام مکاتب فکر کے لوگ معتبر مانتے ہیں، ان کی شرح مسلم سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب صحیح الاذکار میں محدثین کے اس اصول کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ فضائل، ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز و مستحب ہے، بشرطے کہ وہ موضوع نہ ہو۔ امام نے صاف طور پر حدیث ضعیف کے بارے میں محدثین کا موقف بیان کر دیا، مگر ہمیں حیرت ہے کہ حدیثوں کو صحیح، حسن، ضعیف، موضوع قرار دینے کے سلسلے میں غیر مقلدین محدثین ہی کے بیان کیے ہوئے اصولوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اصول بھی قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ محدثین کی جو اصطلاحات ہیں وہ بھی خالص محدثین کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ان کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ مگر ایک طرف تو حدیث کو رد و قبول میں محدثین کے اصول پر غیر مقلدین اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک اصول جو حدیث ضعیف کے سلسلے میں محدثین نے بیان کیا ہے، اس کا انکار کرنا آخر کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟
کیا غیر مقلدین صرف اسی ایک اصول کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں؟ پھر 15 شعبان کی فضیلت میں وارد ہونے والی ساری حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، بعض صحیح حدیثیں بھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ سطروں میں نے وضاحت کی۔ محدثین نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اس کے تحت حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ اب ان حدیثوں پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہوئے یا انکار کرنے والے اہل حدیث ہوئے، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ حدیث کے نام پر حدیث کے سب سے بڑے منکر وہی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، در حقیقت وہ اہل خبیث ہے۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات بالکل شرح صدر کے ساتھ عبادت کرے، شب بیداری کرے، توبہ استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، رات مسجد میں اعتکاف کی حالت میں گزارے، جن کی فرض نمازیں معاذ اللہ قضا ہو گئی ہوں وہ اسے ادا کرے، قبرستان کی زیارت کرے، دن میں روزہ رکھے۔ بلا شک آپ کا یہ عمل حدیث کے عین مطابق ہے، اور منکرین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی آپ کو اس رات عبادت پسند نہ ہو تو آپ نہ کریں، مگر بندگان خدا کو اللہ کے آستانے سے اور اللہ کی بندگی سے کیوں روکتے ہو؟ یہ دور غفلتوں کا دور ہے۔ جو ہی اللہ کے بندے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ذوق بندگی سے، شوق عبادت سے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے، نمازوں سے بہت دور ہے، کم سے کم آج کے رات اپنے دل میں بندگی کا جذبہ لیے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو تم انہیں کیوں روک رہے ہو؟ شاید اسی رات کا قیام اللہ کو پسند آ جائے، اس کا کرم ہو جائے، ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے، انہیں توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ غفلتوں کی زندگی سے باز آ کر بندگی کرنے والے بندے بن جائے۔ اگر اس رات کی فضیلت کے تم منکر ہو تو اس حدیث کے تحت اللہ کے بندوں کو شب بیداری کرنے دو جو بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس سے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ حدیث ہے جسے آپ بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہر رات اس کے آخری حصے میں بندوں پر کرم فرمانے کے لیے آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے۔ اگر اس کے بندے غفلت اور کوتاہی کی بنیاد پر ہر روز اس کی صداؤں پر لبیک نہیں کہتے تو کم سے کم ایسی مقدس راتوں میں جب وہ شب بیداری کرتے ہیں تو رات کے آخری حصے میں ان کا یہ عمل اس صحیح حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ سال میں چند راتیں تو اللہ کے بندے کو اس حدیث کے مطابق گزار لینے دو۔ اس رات میں عبادت کی فضیلت تو حدیث پاک میں صراحتاً بیان کی گئی ہے، مگر عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عمل حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ مسلمان عموماً مغرب سے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ 6 رکعت نماز کا ذکر حدیثوں میں تو نہیں ہے مگر قضاء حاجت کے لیے 2 رکعت کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے سے وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مقدس رات میں قضاء حاجت کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر وسعت رزق کا سوال کریں، پھر 2 رکعت پڑھ کر آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، پھر 2 رکعت پڑھ کر طول عمر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں۔ اس طرح سے 6 رکعت کی کوئی قید نہیں ہے، 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 6 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مختلف مقاصد کے حصول کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اس طرح سے ان کا یہ عمل بھی حدیث کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبات کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس مقدس رات کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اسے بیہودہ فضول کاموں میں ہرگز ضائع نہ فرمائے، پوری رات مسجد میں ہی گزارنے کی کوشش کریں۔